میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ میری بات کا یقین کریں۔ علینا روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی مگر سامنے والا جیسے کانوں میں روئی ڈالے ہوئے تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ جتنے مجرم ہم پکڑتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ سچ سچ بتاؤ کہاں ہیں بچے؟ دائم علینا کو صوفے پر دھکا دیتا اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ بچے کہاں ہیں؟ علینا اپنی صفائی میں بولنے لگی تھی کہ دائم اتنی زور سے دھاڑا کہ علینا لرز کے رہ گئی۔ مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو کتنی بار بتاؤں؟ علینا کانپتے لہجے میں بولی۔ بال اس کے بکھر چکے تھے، دوپٹہ ایک طرف کندھے پر ڈالا ہوا تھا اور ہونٹ بری طرح لرز رہے تھے۔ شادی میں کس کی طرف سے تھی؟ دائم نے علینا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے والوں کی طرف سے۔ علینا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، تبھی اس نے لڑکے والے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، جس پر دائم کا طنزیہ قہقہ گونجا۔ ایک اور جھوٹ، میرے بھائی کی شادی تھی آج اور تم ہماری فیملی سے تو نہیں، کون ہو تم اور کس مقصد سے شادی میں آئی تھی؟ بولو۔ دائم علینا کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ میں نہیں۔ علینا خوفزدہ ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ دائم غصے سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے گھرایا۔ میں یتیم خانے سے ہوں۔ علینا نے آنکھیں زور سے میچتے آخر سچ بتایا۔ تم پاگل ہو یا ہر سیکنڈ پر کہانی بدل رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ کس گھروا سے تعلق ہے تمہارا؟ کس کو بچے دیے تم نے؟ بولو۔ دائم علینا کے برابر میں صوفے پر مکہ مارتا چلایا کہ علینا خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی بری طرح رو دی۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ شہر سے تھوڑے فاصلے پر ایک یتیم خانے کے میس میں اس وقت رات کے کھانے کا وقت تھا، جہاں کھانے کے لیے لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لڑکیوں کا یتیم خانہ تھا جہاں بن ماں باپ کی بچیاں محبت سے محروم زندگی بسر کرتی تھیں۔ نشوہ کیا بنا ہے کھانے میں؟ قطار میں کھڑی حریم نے کھانا لے کر پلٹتی نشوہ سے پوچھا۔ وہی روز کی طرح دال بنی ہے، نشوہ کہتی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی، جبکہ حریم کا دل کیا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے قطار سے نکلتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس سے کیا ہو گیا؟ حریم رکو، کہاں جا رہی ہو؟ کھانا نہیں کھانا؟ حریم سے 2 سال بڑی علینا بھاگتی ہوئی حریم کے پیچھے گئی۔ کیا ہوا حریم؟ تم کھانا کھائے بغیر کیوں آ گئی؟ علینا نے کمرے میں آ کر حریم سے پوچھا، جو بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ نہایت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ اور ارمانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ مجھے نہیں کھانی پانی والی دال، تنگ آ گئی ہوں میں روز دال کھاتے کھاتے۔ حریم کی آنکھوں میں نمی لیے ہوئی تھی۔ ایسے نہیں کہتے حریم، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت سے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں ملتا۔ علینا نے حریم کے بال سنوارتے ہوئے کہا۔ پلیز آفی، ہر وقت کی طرح نصیحتیں دینا شروع نہ ہو جانا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حریم کہتی کمبل اڑ کر لیٹ گئی۔ علینا نے اداسی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا جس کی خواہشیں کتنی چھوٹی چھوٹی تھیں مگر وہ اپنی بہن کی وہ خواہشات بھی پوری نہیں کر پاتی تھی۔ حریم، علینا نے حریم کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کمبل میں سے حریم نے آواز لگائی۔ ادھر تھوڑا ہی آگے ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پر ہر وقت کوئی نہ کوئی شادی ہو رہی ہوتی، آؤ وہاں چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ علینا پرجوش ہوتے بولی۔ کیا دماغ صحیح ہے؟ کیا بولے جا رہی ہیں آپ ہی؟ سونے دیں مجھے۔ حریم منہ بناتے واپس لیٹ گئی۔ ارے میں بالکل سیریس ہوں، چلتے ورنہ بھوکی سونا۔ علینا نے بیڈ پر بیٹھتے کہا۔ بھوک تو واقعی بہت لگی ہے، حریم نے دل میں سوچا، مگر جائیں گے کیسے؟ اور اس ہولیے میں تو پکا پکڑے جائیں گے۔ حلیم نے اپنے سادہ گھسی ہوئی شلوار قمیض کی طرف اشارہ کیا۔ ارے پچھلے دروازے سے جائیں گے، اور وہ جو پچھلے سال بڑی میڈم آئی تھی جنہوں نے تحفے میں سوٹ دیا تھا وہ والا سوٹ پہن لیتے، کسی کو شک نہیں ہوگا۔ علینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر جلدی کریں۔ حریم خوش ہوتی بیڈ سے نیچے اتری اور کپڑے نکالنے لگی۔ خان ہاؤس میں اس وقت خوشیوں کا سما تھا۔ ریٹائرڈ میجر حشمت اللہ خان کے پوتے میجر دانیال خان کی شادی کی تقریب تھی۔ پورا گھر لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ حشمت اللہ صاحب تو آج ہواؤں میں تھے، آخر کو ان کا پوتا شادی کے لیے مان ہی گیا تھا۔ بھائی، دادا پوچھ رہے ہیں آپ تیار ہو یا نہیں؟ نائم سیٹی بجاتا کمرے میں داخل ہوا اور سامنے بلیک شیروانی پر گولڈن رنگ کا کلہا پہنے میجر دانیال کو دیکھتے کیپٹن نائم کے دل نے بے اختیار ماشاءاللہ کہا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ میجر دانیال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس قدر پیارے کہ مجھے لگ رہا ہے سارا بھابھی کی لائم لائٹ بھی آپ نے چرا لی ہے۔ نائم دانیال کو گلے لگاتے بولا۔ واقعی؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ کوئی شک ہے؟
دائم نے آئی برو اچکا کر کہا، جس پر دونوں بھائیوں کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ اچھا بی سیریس دائم، ہیڈ کوارٹر سے آرڈر ہے کہ سیکیورٹی سخت رکھی جائے، خیال رکھے کہ کوئی مشکوک انسان شادی میں نہ گھس سکے، اپنی نظریں چاروں طرف رکھنا۔ میجر دانیال نے کیپٹن دائیں کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا، آپ فکر مت کریں بھائی، میں پورا خیال رکھوں گا، بلکہ اذلان اور میں سب دیکھ لیں گے، آپ فکر مت کریں۔ اذلان حشمت اللہ صاحب کے دوست کا بیٹا تھا، اذلان کو بھی انہوں نے ہی پالا تھا۔ دائم سنجیدہ لہجے میں بولا، بیسٹ آف لک مائی برادر۔ دانیال نے دائم کو گلے لگاتے اس کی پیٹھ تھپکی۔ چلو بھائی دونوں آ جاؤ، نیچے فارم ہاؤس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ دادا جان کی آواز پر وہ دونوں فوراً سے نیچے کی طرف بڑھے۔ فارم ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ بینڈ باجوں کا اس قدر شور تھا کہ گلا پھاڑ کر بھی بولا جائے تو اگلے شخص کو کچھ سمجھ نہ آئے۔ آپ بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، حریم علینا کے کان میں چیخ کر بولی۔ وہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے، لیکن بریانی کی خاطر یہ رسک برا نہیں۔ علینا چلاتے ہوئے حریم کے کان میں بولی۔ ان دونوں کے لباس قدرے ایک جیسے تھے، دونوں نے شفون کی گھیردار فراک پہنی ہوئی تھی، مگر حریم کی فراک کا رنگ سیاہ تھا اور جبکہ علینا کی فراک کا رنگ مہرون تھا، جو دونوں کی دمکتی رنگت پر کافی جچ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ کس کی طرف سے ہیں؟ وہ دونوں اندر بڑھنے لگی تھی جب ایک لڑکی نے پوچھا۔ ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں، علینا نے فوراً گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا میں لڑکوں والوں کی طرف سے ہوں، کیا آپ لوگ میرا ایک چھوٹا سا کام کر سکتی ہیں اگر برا نہ مانے تو؟ علینا اور حریم اس لڑکی سے باتیں کرتے ہوئے اندر آ چکی تھی۔ جی کہیے۔ ایکچولی مجھے بچے بہت پسند ہیں، یہ میں نے بچوں کے لیے چاکلیٹس خریدی ہیں، مگر اتنے زیادہ بچے ہیں کہ میں اکیلے تو نہیں بانٹ سکتی، تو آپ میری مدد کر دیجیے۔ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے علینا سے التجا کی۔ جی کیوں نہیں، علینا کہتے ہوئے چاکلیٹس پکڑ لی۔ سو نائس آف یو، اس لڑکی نے ممنون انداز میں علینا کو دیکھ کر کہا۔ آپ کیا یہاں چاکلیٹ بانٹنے آئی ہیں؟ حریم منہ بناتے بولی۔ میری جان تم کھانا کھاؤ، تب تک میں یہ بانٹ دیتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اتنا انسسٹ کر رہی تھی، مجھے انکار ہی نہیں ہوا۔ علینا کہتی بچوں کے پاس جاتی چاکلیٹس بانٹنے لگی۔ کھانا کھل چکا تھا اور حریم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پلیٹ میں ڈالے اور کیا چھوڑے۔ ارے حریم، تو یہاں بریانی کے لیے آئی تھی، مگر یہاں تو نہ جانے کیا کیا ہے، گوشت کی ہی اتنی مختلف آئٹمز ہیں، میٹھے کے الگ، اور تو باربیکیو بھی۔ ایسا کرتی ہوں سب کچھ ڈال لیتی ہوں، آپ بھی تو کھائیں گی۔ حریم نے ہر چیز لیتے اپنی پلیٹ میں پوری بھر لی تھی، جس میں سے کھانا گرنے کے دہانے پر تھا۔ ماشاءاللہ سے آپ یہ سب ختم کر لیں گی؟ اذلان نے حیرت سے حریم کی پلیٹ کو دیکھتے کہا۔ جی الحمدللہ، آپ میرے کھانے پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی پلیٹ بنا لیں، میں نے آپ کا ہاتھ تو نہیں روکا ہوا۔ حریم غصے سے تنگ کر اذلان کو دیکھتی بولی۔ ریلیکس، میں تو مذاق کر رہا تھا، آپ تو برا ہی مان گئی۔ اذلان نے اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے کہا، میرا آپ کا کوئی مذاق نہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ایڈیٹ۔ حریم ایک ادا سے اپنے بال چھڑکتی ایک ٹیبل پر جا بیٹھی۔ کہاں رہ گیا یار، تجھے یہاں لڑکیوں کو تاڑنے کے لیے نہیں کام کرنے کے لیے بلایا ہے؟ دائم غصے سے اذلان کے پاس آ کر بولا، جو حریم کو دیکھنے میں قدرے مصروف تھا۔ ہاں آ گیا میں۔ اذلان اپنا دھیان جھٹکتا دائم کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ حریم جو ٹیبل پر بیٹھی کب سے علینا کا انتظار کر رہی تھی، اٹھنے لگی تھی کہ علینا اس کے پاس آ بیٹھی۔ کہاں رہ گئی تھی آپ ہی، میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی آ رہی تھی۔ حریم علینا کو دیکھتے بولی، کچھ نہیں، میں اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں نے چاکلیٹس بانٹ دیے، مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دی۔ علینا نے حریم کو دیکھتے کہا۔ اچھا چھوڑیں سب، چلیں کھانا کھاتے ہیں، بہت مزے کا ہے۔ حریم نے علینا کو کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ ابھی وہ دونوں کھانا کھانے لگی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی۔ آپ لوگ پریشان مت ہو، ابھی جنریٹر چل جاتا ہے، دائم نے بلند آواز میں کہا۔ 5 منٹ بعد جیسے ہی لائٹ آئی، لوگ پرسکون ہو گئے تھے۔ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ایک خاتون چلائی۔ میرا بچہ بھی نہیں مل رہا۔ دوسری خاتون بھی چلاتے ہوئے رونے لگی۔ کافی بچے غائب تھے، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ جو بچے غائب ہوئے تھے وہ عام نہیں بلکہ آفیسرز کے بچے تھے۔ گیٹ بند کر دو، کوئی باہر نہ نکلنے پائے، دائم نے گارڈز کو آرڈر دیے اور خود سی سی ٹی وی کی طرف بھاگا۔ کچھ پتہ چلا دائم اور اذلان جو سی سی ٹی وی غور سے دیکھ رہے تھے کہ میجر دانیال نے آ کر پریشانی سے پوچھا، بھائی آپ کیوں آ گئے؟ آپ جائیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ دائم نے دانیال کو دیکھتے کہا، پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، اتنے آفیسرز کے بچے غائب ہیں، میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، دیکھو کوئی مشکوک انسان دکھا۔ میجر دانیال خود اسکرین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں غور سے ہر طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر لان میں چاکلیٹس بانٹتی علینا پر پڑی۔ ان تینوں نے ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھا۔ اذلان، فوراً چاکلیٹ کی ریپر چیک کرو، کیا وہ صرف چاکلیٹ تھی یا کچھ اور؟ دانیال کہتا جانے لگا، بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟
دائم نے دانیال کو روکتے ہوئے پوچھا۔ اس لڑکی سے انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہوں۔ دانیال نے دائم کو دیکھ کر کہا، بھائی پلیز آپ جا کر نکاح کریں، میں اس لڑکی کو دیکھ لوں گا۔ دائم نے دانیال کو سمجھاتے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے دائم، چھوٹے چھوٹے بچے نہ جانے کہاں ہیں اور میں جا کر اپنی شادی بناؤں؟ آر یو ان یور سینسز؟ دانیال غصے سے دائم کو دیکھتے دبی دبی آواز میں غرایا، بھائی میں جانتا ہوں مگر میں اور ازلان دیکھ لیں گے، آپ پلیز ایسے مت جائیں، آج آپ کا بہت خاص دن ہے، سارا بھابھی کو ایسے چھوڑ کر جانا اچھی بات نہیں ہے، آپ کا نکاح کر کے آ جائیں گے، میں اور ازلان اس لڑکی کو اپنی خفیہ فلیٹ پر لے جا رہے ہیں، پلیز بھائی سمجھیں۔ دائم نے دانیال کے کندھے کو تھپکتے ہوئے سمجھایا، جس پر وہ سر ہلاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حریم، ان لوگوں نے تو دروازہ بند کر دی ہے، اگر ہم پکڑے گئے تو؟ پکڑی تو جا چکی ہیں آپ مس۔ دائم نے آگے بڑھتے فوراً سے علینا کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہاتھ پر ہتھکڑی لگائی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علینا نے خوفزدہ انداز میں دائم کی طرف دیکھا۔ بچوں کو چاکلیٹس بانٹنے کے تحفے میں ہمیں آپ سے پوچھا تاچھ کرنی ہے، چلیں ہمارے ساتھ۔ دائم سرد انداز میں علینا کو گھورتا اسے لیے گیٹ کی طرف بڑھا۔ کہاں نکل جا رہے ہو میری آپی کو؟ حریم پریشانی سے دائم کے پیچھے بھاگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے چھوڑیں۔ علینا روتے ہوئے بولی مگر دائم کے کان پر جوں تک نہ رہیں گی۔ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے اسے گھسیٹتا وہ اپنے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ چھوڑو میری آپی کو، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ حریم نم آنکھوں سے بھاگتی ہوئی دائم کے پیچھے آئی مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑتا گاڑی کو دھکا دیتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ جی دانیال بھائی میں جا رہا ہوں دائم کے پیچھے، اور میں نے وہ چاکلیٹ کے ریپرز اسلم کے ہاتھ فورنسک بھجوا دیے، کچھ دیر تک رپورٹ آ جائے گی۔ ازلان فون پر بات کر رہا تھا، اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حریم جو سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی، ازلان کی آواز سن کر فوراً سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ دیکھیں میری آپی نے کچھ نہیں کیا، آپ لوگ اسے چھوڑ دیں پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ حریم روتی ہوئی ازلان کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ دیکھیں مس پلیز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، بہت سے بچے خطرے میں ہیں اور آپ کی بہن پر ہمیں شک ہے، جس کی وجہ سے ہم صرف انہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ ازلان نے حریم کی نم آنکھوں سے نظریں چراتے کہا، تو صرف میری بہن پر ہی شک کیوں؟ باقی جو 2000 لوگ شادی میں موجود تھے ان پر کیوں شک نہیں کیا؟ حریم ازلان کی بات پر غصے سے چلائی، آرام سے بات کریں، دوسرا یہ کہ 2000 لوگ بچوں میں چاکلیٹس نہیں بانٹ رہے تھے۔ ازلان غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ حریم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز مجھے میری بہن کے پاس لے جائیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ وہیں جا رہے ہیں، پلیز میں کچھ نہیں کروں گی، مجھے لے چلیں۔ حریم آنکھوں میں نمی لیے ازلان سے التجا کر رہی تھی۔ ازلان کو ایک لمحے میں باور ہو گیا کہ وہ نم آنکھیں اس سے کچھ بھی کروا سکتی تھی۔ پلیز۔ حریم نے ازلان کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بیٹھیں گاڑی میں۔ ازلان کہتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حریم جھٹ سے اپنے آنسو پوچھتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہ 2 کمروں کا ایک فلیٹ تھا جہاں ضرورت کا سامان موجود تھا۔ فلیٹ میں داخل ہوتی ہی چھوٹا سا لاؤنج جہاں صوفے اور بیچ میں ایک سینٹر ٹیبل رکھی ہوئی تھی، سامنے ہی اوپن کچن تھا اور دائیں طرف 2 کمرے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ میری بات کا یقین کریں۔ علینا روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی مگر سامنے والا جیسے کانوں میں روئی ڈالے ہوئے تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، جتنے مجرم ہم پکڑتے نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، سچ سچ بتاؤ کہاں ہیں بچے؟ دائم علینا کو صوفے پر دھکا دیتا اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ میں نے کچھ بچے کہاں ہیں؟ علینا اپنی صفائی میں بولنے لگی تھی کہ دائم اتنی زور سے دھاڑا کہ علینا لرز کر رہ گئی۔ دیکھو اگر تم سچ بتا دو گی تو تمہارے لیے ہی آسانی ہوگی، شرافت سے بتاؤ بچے کہاں ہیں؟ دائم اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا غصہ کنٹرول کرتا بولا، مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو کتنی بار بتاؤں؟ علینا کانپتے لہجے میں بولی۔ بال اس کے بکھر چکے تھے، دوپٹہ ایک طرف کندھے پر ڈلا ہوا تھا اور ہونٹ پوری طرح لرز رہے تھے۔ شادی میں کس کی طرف سے تھی؟ دائم نے علینا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ لڑکے والوں کی طرف سے۔ علینا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، تبھی اس نے لڑکے والے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، جس پر دائم کا طنزیہ قہقہہ گونجا۔ ایک اور جھوٹ، میرے بھائی کی شادی تھی آج اور تم ہماری فیملی سے تو نہیں ہو، کون ہو تم اور کس مقصد سے شادی میں آئی تھی، بولو؟ دائم علینا کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے چلایا۔ میں نہیں۔ علینا خوفزدہ ہوتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ دائم غصے سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے غرایا، میں یتیم خانے سے ہوں۔ علینا نے آنکھیں زور سے میچتے آخر سچ بتایا۔ تم پاگل ہو، ہر سیکنڈ پر کہانی بدل رہی ہو، سچ سچ بتاؤ کس گھروا سے تعلق ہے تمہارا، کس کو بچے دیے تم نے، بولو؟ دائم علینا کے برابر میں صوفے پر مکہ مارتا چلایا کہ علینا لرز کر رہ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں یتیم خانے میں رہتی ہوں اور اپنی بہن کے ساتھ بس کھانا کھانے کے لیے آئی تھی۔
علینا نے نم آواز میں کہا۔ دائم کچھ پتہ چلا؟ اس سے پہلے کہ دائم کچھ بولتا اذلان فلیٹ کے اندر داخل ہوا۔ حریم ابھی؟ علینا اور حریم روتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ دائم نے غصے سے علینا کا بازو دبوچ کر اسے واپس صوفے پر پھینکا۔ اسے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دائم نے اذلان کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ یار پریشان تھی اپنی بہن کے لیے تو میں نے سوچا۔ اذلان منمنایا۔ تو مت سوچا کر، اب اپنی یہ سوچ بھائی کو بتائیں خود ہی۔ دائم اذلان کو غصے سے کہتا علینا کی طرف مڑا۔ ہاں تو بتاؤ، اگر تم یتیم خانے سے ہو اور صرف کھانا کھانے کے لیے گھسی تھی تو اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ چاکلیٹس بانٹنے لگی، وہ بھی اتنے سارے بچوں کو؟ دائم نے اگلا سوال داغا۔ وہ آپ ہی کو؟ علینا کے بولنے کے پہلے عریم بولنے لگی تھی جب دائم غصے سے اٹھا۔ تم سے پوچھا ہے؟ جو بول رہی ہے یہاں چپ کر کے کھڑی رہنا، اب تمہاری آواز نہ آئے۔ دائم حریم کو وارن کرتا واپس علینا کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک لڑکی نے دی تھی اور کہا تھا کہ بچوں میں بانٹ دو، علینا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ علینا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آخر اس سب میں کیسے پھنس گئی۔ دائم رپورٹس آ گئی ہیں، اس میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ اذلان نے دائم کو فون پکڑاتے کہا جس پر وہ رپورٹس موجود تھی۔ وہ لوگ کبھی رپورٹس دیکھ ہی رہے تھے کہ میجر دانیال فلیٹ میں داخل ہوا۔ مبارک ہو بھائی نکاح کی۔ اذلان مسکراتے ہوئے دانیال کی طرف بڑھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ بچوں کا کچھ پتہ چلا؟ دانیال اذلان کو اگنور کرتا دائم کے پاس آیا۔ دانیال کی بے عزتی پر دائم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ بھائی ان چاکلیٹس میں بے ہوشی کی دوا تھی۔ دائم نے فون دانیال کی طرف بڑھایا۔ کیوں بچوں کو بے ہوشی سے بھاری چاکلیٹس دیں؟ دانیال سنجیدہ لہجے میں علینا کی طرف بڑھا۔ حریم کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ آپ سب کا دماغ خراب ہو گیا، جب ایک بار کہہ دیا کہ میری بہن نے کچھ نہیں کیا، اسے وہ چاکلیٹس دینے کے لیے ایک لڑکی نے کہا تھا، تو کیوں بار بار بھونکے جا رہے ہو؟ حریم غصے سے آنکھیں بڑھتی دائم کو دھکا دیتی علینا کو گلے لگا گئی۔ حریم کے گلے لگتی علینا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے کون لایا یہاں؟ دانیال نے غصے سے مڑ کر اذلان اور دائم کو دیکھا۔ دائم نے فوراً اذلان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اگلے 2 ہفتے تک تم میرے کتے کو کھانا ڈالو گے اذلان، تاکہ تمہیں پتہ ہو آئندہ ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے۔ دانیال کی بات پر اذلان شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میجر دانیال غصے سے اذلان کو کہتا علینا اور حریم کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی یہ کہہ رہی کہ ہم یتیم خانے رہتی ہے اور صرف کھانا کھانے کے لیے آئی تھی۔ دائم نے میجر دانیال کو بتایا۔ کون سے یتیم خانے؟ دانیال سرد لہجے میں بولا۔ فارم ہاؤس کے بالکل پاس ہی ہے، آپ چاہتے ہیں تو پتہ کر سکتے ہیں، ہم بچپن سے وہیں رہ رہے ہیں۔ حریم علینا کے بال سے الہاتی بولی۔ دائم پتہ کرو یتیم خانے میں کہ کیا یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، اور ہاں آئندہ تمیز سے بات کرنا، تمہارے سامنے گلی محلے کی لڑکی نہیں بلکہ عزت دار آفیسرز کھڑے ہیں۔ دانیال دائم کو آرڈر دیتا حریم کو گھورتے بولا۔ مس حریم ہماری انویسٹیگیشن مس علینا سے ہے تو آپ جا سکتی ہیں۔ دانیال نے حریم کو دیکھتے کہا۔ جب میری بہن کو چھوڑیں گے تو ہی میں جاؤں گی، میں اپنی بہن کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ حریم ضدی لہجے میں بولی۔ اذلان آئندہ ایسی حرکت کرنی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ دانیال غصے سے اذلان کو گھورتا چلایا، اشارہ حریم کو ساتھ لانے کی طرف تھا۔ علینا کی حریم کے کندھے پر سڑک کی آنکھ لگی تھی جب اسے فجر کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں گونج رہی تھی۔ علینا احتیاط سے حریم کا سر صوفے پر ٹکاتی اٹھی۔ سامنے ہی اذلان اور دانیال بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہے تھے۔ وہ مجھے نماز پڑھنی ہے، علینا آہستہ سے بولی۔ سامنے کمرے میں چلی جائیں۔ اذلان نے علینا کو دیکھتے کہا جس پر وہ سر ہلاتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلام پھیر کر علینا کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ میرے اللہ تو جانتا ہے میں بے قصور ہوں، میرے مالک مجھے بچا لے۔ علینا روتے ہوئے خدا سے دعا کر رہی تھی۔ حریم کا خیال آتے ہی وہ فوراً سے باہر کی طرف بڑھی۔ علینا کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی جہاں دائم رف سے ہولی میں کھڑا تھا۔ دائم کی ایک نظر علینا پر پڑی۔ محرون دوپٹے کو اسکارف کی طرح لپیٹے نم آنکھوں کے ساتھ کھڑی وہ دائم کو قابل ترس لگی۔ کہیں یہ واقعی بے قصور تو نہیں؟ دائم نے دل میں سوچا۔ کیا ہوا دائم، کیا پتہ چلا؟ دانیال نے دائم کو دیکھتے سوال کیا۔ دانیال کی آواز پر حریم کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ پریشانی سے علینا کو ڈھونڈ رہی تھی جب علینا نے حریم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہونے کا احساس بخشا۔ بھائی یہ سچ کہہ رہی تھی، یہ دونوں یتیم خانے پلی بڑھی ہیں۔ دائم نے علینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھا ہم سچ کہے تھے، چلیں آپ ہی۔ حریم خوش ہوتی علینا کا ہاتھ پکڑے کھڑی ہو گئی۔ ایک سیکنڈ، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمہاری بہن بے قصور ہے۔ دائم حریم کو گھورتا بولا۔ تو اب کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ حریم ٹھیک ہی نظروں سے دائم کو دیکھتی قررائی۔ اس لڑکی کا چہرہ یاد ہے؟
کمرے کی خاموشی کو دانیال کی آواز نے توڑا۔ جی یاد ہے، علینا فوراً سے بولی۔ اذلان، علینا کو سی سی ٹی وی دکھاؤ، ہو سکتا ہے اس میں کہیں دکھی ہو وہ لڑکی۔ دانیال کہتا کھڑا ہوا۔ آپ دونوں آرام کر لیں سامنے کمرے میں جا کر، جب تک کیس سالو نہیں ہوتا ہم آپ کو نہیں جانے دے سکتے۔ دانیال نے سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھتے کہا۔ دانیال کے کہنے پر حریم اور علینا کمرے میں چلی گئی اور اذلان بھی سی سی ٹی وی نکلوانے کے لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بھائی آپ گھر چلے جائیں، رات سے یہیں ہیں، میں یہیں پر ہوں، آپ پریشان نہ ہو، دائم نے دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر ہلاتا گھر کے لیے نکل پڑا۔ گلاب کی پتیاں سوکھ چکی تھی۔ دانیال کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر دلہن کے لباس میں سوتی ہوئی سارہ پر پڑی۔ وہ آہستہ سے دروازہ بند کر کے پلٹا کہ دروازہ کی آواز سے سارہ کی آنکھ کھل گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دانیال مسکراتا ہوا سارہ کے سامنے جا بیٹھا۔ وعلیکم السلام، سارہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ دانیال نے سارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلایا اور کہنا شروع کیا، سارہ آپ میرے دادا کی پسند ہے اور مجھے میرے دادا کی پسند پر پورا بھروسہ ہے۔ کل کے لیے میں شرمندہ ہوں بہت۔ ہر لڑکی کے بہت سے خواب ہوتے ہیں مگر میرا فرض میرے لیے سب سے پہلے ہے۔ آخری سانس تک اس ملک کی حفاظت کرنے کی میں نے قسم کھائی ہے۔ جب جب میرے وطن کو میری ضرورت ہوگی مجھے جانا پڑے گا اور میں اس کے لیے پہلے ہی معذرت کرتا ہوں، مگر آپ میری بیوی ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خیال اور محبت میں کبھی کمی نہیں آنے دوں گا۔ دانیال نے کہتے سارہ کے ماتھے پر طویل بوسہ دیا۔ دانیال کی طرف سے پہلے لمس پر سارہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ میں یہ سب جانتے ہوئے آپ کی زندگی میں آئی دانیال، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میرا ساتھ آپ کو کمزور نہیں بلکہ مضبوط کرے گا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہوں گی۔ سارہ نے مسکراتے ہوئے دانیال کو دیکھ کر کہا، تھینک یو مجھے سمجھنے کے لیے۔ دانیال نے کہتے سارہ کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ فجر قضا ہو چکی تھی اور سورج کی کرنیں تیزی سے کھڑکی سے آتی ہوئی صبح ہونے کا ادنیہ دے رہی تھی۔ علینا کمرے سے باہر آئی تو اس کی نظر کچن میں کھڑے دائیں پر پڑی۔ وہ مجھے حریم کے لیے ناشتہ بنانا ہے، اس نے کل دوپہر سے کچھ نہیں کھایا ہوا۔ علینا اپنے ہاتھ مڑوڑتی ہوئی بولی، فریج میں سب کچھ ہے، آپ کو جو بنانا ہے بنا لیں۔ دائم نے اسے کچن میں آنے کا راستہ دیا۔ دائم سنک کے پاس کھڑا کافی پھینٹ رہا تھا۔ پوری رات نہ سونے کی وجہ سے اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ علینا نے فریج سے آٹا نکالا اور سلیقے سے پراٹھا بنانے لگی۔ حریم بہت لکی ہے کہ اس کے پاس آپ ہیں، دائم نے مگ پر انگلی پھیرتے کہا، اس کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں، اور شاید میں زیادہ لکی ہوں کہ وہ میری بہن ہے، جس طرح کل وہ سب سے میرے لیے لڑ رہی تھی، میری پیاری بہن۔ علینا نم آواز میں بولی، آپ کے پیرنٹس کو کیا ہوا تھا؟ دائم نے علینا سے پوچھا۔ میں 4 سال کی تھی اور حریم 2 سال کی جب ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں یتیم خانے بھیج دیا، تب سے ہم وہیں پر رہ رہی ہیں۔ علینا نے پراٹھا توے پر ڈالتے ہوئے بتایا۔ آئی ایم سوری، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ دائم نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے کہا۔ علینا کے رونے سے نہ جانے کیوں اسے اپنے دل پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ میرے مام ڈیڈ آرمی میں تھے، ایک آپریشن کے دوران دونوں شہید ہو گئے، تب سے ہمارا دادا جان ہمیں پالا۔ ماں باپ کے کھونے کو تم جانتا ہوں میں۔ دائم نے اپنی آنکھوں کی نمی کو آستین سے صاف کیا۔ علینا پراٹھے کے ساتھ انڈے بھی بنا چکی تھی۔ یہ لیں۔ علینا نے پراٹھا اور انڈا دائم کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا، آپ نے اپنے لیے نہیں بنایا؟ دائم نے حیرت سے علینا کو دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بس حریم کے لیے بنایا، اور خالی پیٹ کافی پینا ٹھیک نہیں، پہلے ناشتہ کر لیں۔ علینا اس کے کافی کے مگ کو دیکھتی بولی۔ نہ جانے کیوں علینا کی اتنی سی توجہ پر دائم کو انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ علینا بات سنیں۔ علینا جانے لگی تھی کہ دائم اس کے سامنے آ گیا۔ علینا نے سوالیہ نظروں سے دائم کی طرف دیکھا۔ آئی ایم سوری، کل رات آپ کے سامنے صرف کیپٹن دائم تھا جو آپ سے تفتیش کر رہا تھا۔ بہت بڑے لوگوں کے بچے غائب ہیں، ہمارے اوپر بہت پریشر ہے، اسی وجہ سے میں غصے میں تھا، اور ہماری ڈیوٹی میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ مجرم پر کوئی رحم نہیں۔ میں اپنے ہارش رویے پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ دائم علینا کی جھکی ہوئی نظروں کو دیکھتے بولا، کل رات آپ کو میں مجرم لگ رہی تھی تو کیا اب نہیں لگ رہی؟ ابھی یہ ثابت تو نہیں ہوا کہ میں بے قصور ہوں؟ علینا نے تنزیہ نگاہوں سے دائم کو دیکھا۔ نہیں، اب آپ مجرم نہیں لگ رہی۔ اتنی معصوم لڑکی جو اپنی چھوٹی بہن کا بازو زور سے پکڑے آنکھیں بند کر کے کانپتے لبوں سے اپنی بے گناہی کی وضاحتیں دیں، وہ فریبی تو نہیں ہو سکتی۔ دائم نے علینا کی طرف قدرے جھک کر کہا، ماہر اداکارہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ علینا غصے سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، نہیں، اداکارہ کے چہرے اتنے شفاف اور معصوم نہیں ہوتے۔ دائم نے علینا کو دیکھتے اسمائل پاس کی۔ حریم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ دائم کی نظروں سے گھبراتی علینا فوراً سے کمرے کی طرف گئی۔
چلیں کیپٹن نائم، آج کافی جگہ علینا جی کے ہاتھ کے انڈے پراٹھے سے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ نائم مسکراتا ہوا ناشتہ کرنے لگا۔ خان ہاؤس میں ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت حشمت اللہ خان، میجر دانیال اور سارا بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ بیٹا کچھ پتہ چلا بچوں کا؟ حشمت اللہ خان نے دانیال سے پوچھا۔ نہیں دادا جان، ہم کوشش کریں، وہ لڑکی جو کل پکڑی گئی تھی، اس کے ذریعے اس لڑکی کا پتہ لگانے کی کوشش کریں جس نے بچوں کو چاکلیٹس دینے کا کہا تھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا، حشمت اللہ خان نے کہا۔ میں نکلتا ہوں، دانیال کہتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ سارا بھی اس کے پیچھے گئی۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، سارا مسکراتے ہوئے بولی۔ بس دعا کیجیے گا جلدی سے کیس سالو ہو جائے، پھر سارا ٹائم آپ کا۔ دانیال محبت سے سارا کے ماتھے پر بوسہ دیتا گاڑی کے لیے باہر نکل گیا۔ دانیال، اذلان، دائم، حریم اور علینا لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں کون ہے وہ لڑکی؟ اذلان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین علینا کی طرف کی۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک لڑکی علینا کی طرف چاکلیٹس بڑھا رہی تھی۔ یہی ہے وہ جس نے آپ ہی کو چاکلیٹس دی تھی۔ حریم اس قدر زور سے چلائی کہ سب اسے غصے سے گھورنے لگے۔ مس حریم، ہماری آنکھیں ہیں، ٹچ بٹن نہیں، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے۔ اذلان حریم کو گھورتا بولا۔ اچھا اگر آنکھیں ہیں تو کل ہی دیکھنا تھا نا، آدھی ادھوری ویڈیو دیکھ کر میری بہن کو اٹھا لائے۔ حریم غصے سے منہ بناتے بولی۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کو اور آپ کی بہن کو اٹھا کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں میرے جوڑے ہاتھ، پلیز اب کچھ الٹا مت بولیے گا۔ پہلے آج صبح سر کے کتے کو کھانا ڈالتے میری روح تک کام گئی۔ اب اس سے پہلے آپ کے مزید بولنے سے مجھے کوئی اور سزا ملے، پلیز چپ کر جائیں۔ اذلان کی دہائی دینے پر ان چاروں کا جاندار قہقہ گونجا۔ دائم، اس لڑکی کی ڈیٹیلز نکالو، اس کا نام پرانے ریکارڈ میں ہے یا نہیں؟ دانیال کے کہنے پر دائم نے فوراً پرانا ڈیٹا چیک کیا۔ بھائی ایک دو بار چوری کے لیے پکڑی گئی ہے مگر کوئی سنگین جرم میں نام نہیں ہے۔ دائم نے ڈیٹا چیک کرتے کہا۔ ابھی وہ لوگ بات ہی کر رہے تھے کہ میجر دانیال کا فون رنگ ہوا۔ یس سر، آئی ایم آن دا وے، دانیال کہتا فوراً سے اٹھا۔ کیا وہ بھائی سب خیریت ہے؟ کس کی کال تھی؟ دائم نے دانیال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جنرل کی کال تھی، ایک ابھی بلایا، میں جا رہا ہوں، تم دونوں ایک کام کرو، اس لڑکی کے بارے میں مزید پتہ کرنے کی کوشش کرو۔ دانیال کہتا اپنی کیپ پہنتا باہر نکل گیا۔ حریم ٹیرس پر کھڑی کافی پی رہی تھی کہ اذلان وہاں نمودار ہوا۔ یہ میری گناہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ مس حریم اپنی بہن کے بغیر؟ اذلان نے مسکراہٹ چھپاتے کہا۔ نماز پڑھ رہی ہے وہ، حریم نے بغیر اذلان کو دیکھے جواب دیا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اذلان نے دل میں مچلتا سوال پوچھ لیا۔ نہیں، میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ میرا اور آپ کا کیا رشتہ؟ ہاں لیکن آپ نے ضرور دکھا دیا کہ آپ میں ذرا برابر بھی انسانیت نہیں۔ کل آپ کا وہ دوست دائم کتنی سختی سے پیش آ رہا تھا میری بہن سے، اور آپ چپ کر کے کھڑے تھے، اور وہ مجھ پر بھی چلایا تھا، بدتمیز کہیں کا۔ حریم غصے سے اذلان کو گھرتی بولی۔ حلیم، وہ ڈیوٹی تھی میری۔ ڈیوٹی کے وقت ہم جذبات اور احساسات سے کام نہیں لے سکتے بلکہ پروفیشنل رہنا پڑتا ہے، اور دائم نے بھی آپ کی بہن سے ایکسکیوز کر لیا ہے۔ اذلان نے وضاحت دی۔ اچھا، کل میرے کہنے پر پھر جذبات اور احساسات کیوں کام لیا؟ اصولاً تو مجھے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا آپ کو۔ حریم وقت پر انگلی پھیرتے بولی۔ آپ کے آنسوں کے آگے میرا دل ہار گیا تھا، اس لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ کو ساتھ لے آیا۔ اذلان نے محبت سے حریم کو تکتے کہا۔ اذلان کی بات پر حریم بوکھلا گئی۔ واہ بھائی واہ، کیس سالو نہیں ہو رہا اور ہمارے اذلان صاحب کو عشق کا بخار چڑھ گیا ہے۔ وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ دائم تالیاں بجاتا ہوا ٹیرس پر داخل ہوا۔ بکواس بند کر، تو نے جو صبح بڑی بہن کے ہاتھ ناشتہ کھایا سب دیکھ لیا CCTV میں، میری گنہگار آنکھوں نے۔ اب میرے خوبصورت موقع کو تو بدمزہ کرنے آ گیا؟ اذلان دائم کو گردن سے پکڑتا دھیمے لہجے میں غرایا۔ ہاں وہ تو علینا جی نے پیار سے بنا دیا تھا تو میں نے کھا لیا، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، دائم گلا کھنکارتا بولا۔ ابے چل، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، جب سے تو یتیم خانے سے آئے تیری نظروں کا انداز بدل گیا۔ وہ علینا جس پر تو کل رات چلا رہا تھا اب وہ علینا جی بن گئی تیری تو؟ اذلان نے دائم کے پیٹ پر زوردار مکہ مارا کہ وہ کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می، راستہ دے، مجھے اندر جانا ہے۔ حریم ان دونوں کو دیکھتی بولی۔ جی آئیے حریم جی۔ حریم سینے پر ہاتھ رکھتا حریم کو راستہ دے گیا۔ اس کے انداز پر حریم نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ حریم، دائم نے حریم کو پکارا۔ رات میں نے بہت اونچی آواز میں آپ سے بات کی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ میرے لیے بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح ہیں۔ آئی پرومس آئندہ ایسا نہیں ہوگا، دائم نے کہتے حریم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اٹس اوکے، حریم مسکراتی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اگر حریم بہن ہے تو کیا علینا بھی؟ اذلان نے شرارت سے کہا۔ بکواس بند کر، دائم نے چلاتے ہوئے اذلان کو لات ماری۔ میجر دانیال ہیڈ کوارٹر پہنچا تو اسے دیکھتے ہی گیٹ پر
تعینات گارڈز نے سیلیوٹ مارا۔ کم ان۔ دانیال کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اسے اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ السلام علیکم سر۔ میجر دانیال نے جنرل کے سامنے کھڑے ہوتے سیلیوٹ کیا۔ وعلیکم السلام۔ میجر دانیال، کیا رپورٹ ہے؟ جنرل نے میجر دانیال سے سوال کیا۔ سر، علیمہ نامی لڑکی جس کو ہم نے پکڑا تھا، اس سے ایک لڑکی نے بچوں کو چاکلیٹ دینے کا کہا تھا جس میں بے ہوشی کی دوا شامل تھی۔ اتنے سارے بچوں کو ایک ساتھ لے کر جانا یقیناً مشکل تھا، اس لیے اس نے چاکلیٹ کا استعمال کیا اور لائٹ بند ہوتی تمام بچوں کو لے کر غائب ہوگی۔ ہم اس لڑکی کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میجر دانیال نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس لڑکی کو چھوڑو، میرے پاس کچھ اور اہم ہے۔ وہ لڑکی صرف مہرہ تھی، اول ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ جنرل نے دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب سر، کون؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ میجر عاصم۔ جنرل کی آواز دینے پر میجر عاصم اندر داخل ہوئے۔ السلام علیکم سر۔ میجر عاصم نے جنرل کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دانیال، یہ میجر عاصم ہے، ان کا 8 سالہ بیٹا بھی کل رات تمہاری شادی سے غائب ہوا ہے اور اغوا کار ان سے رابطہ کیا ہے۔ جنرل میجر دانیال کو مزید تفصیل بتانے لگے۔ دائم یار، رات کو کھانے میں کیا منگوانا ہے؟ وہ لوگ لاؤنج بیٹھے ہوئے تھے جب اذلان نے پوچھا۔ کچھ لوگ میری پلیٹ میں نظر لگا رہے تھے اور اب اپنی وحشیوں جیسی بھوک کا تو انہیں معلوم ہی نہیں۔ حریم سیب کھاتے ہوئے بولی، تم تو چپ کرو، ایسا لگتا ہے جیسے انویسٹیگیشن کے لیے نہیں پکنک پر آئی ہو، آدھے سے زیادہ راشن ہمارا کھا گئی ہو۔ اذلان حریم کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا بولا تم نے؟ چھلے ہوئے آلو؟ حریم نے اذلان کی کلین شیف پر طنز کیا۔ سچ ہی کہا ہے، موٹو کی بہن۔ اذلان فوراً سے صوفے کے پیچھے چھپتا اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ حریم بیٹھ جاؤ، تم پر لڑنے لگی ہے۔ علینا نے حریم کو گھورتے ہوئے کہا، آپ چپ کریں، اس کی گندی نظر کی وجہ سے میری بھوک ہی مر گئی ہے۔ حریم صوفے کے پیچھے بھاگتے اذلان کے بال نوچنے لگی۔ چھوڑو مجھے چڑیل، اذلان چلایا۔ مجھے تو کالم اور سوپر لڑکیاں پسند ہیں، بالکل آپ کی طرح علینا جی۔ دائم علینا کے برابر بیٹھتا بولا۔ دائم کے بات پر علینا کے گال سرخ ہو گئے۔ حریم اور اذلان نے لاؤنج میں ادھم مچایا ہوا تھا جب میجر دانیال اپنی ٹیم کے ساتھ فلائٹ میں داخل ہوئے۔ مس علینا ذوالفقار، آپ کو کم عمر بچوں کی اغوا کرنے کے جرم میں فوج اپنی تحویل میں لیتی ہے۔ میم، مس علینا کو موبائل میں ڈالیں۔ میجر دانیال کے کہنے پر فیمیل آفیسر علینا کی طرف بڑھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا میجر دانیال، آپ تو جانتے ہیں۔ علینا روتے ہوئے بولی، بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں، علینا کو کیوں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ دائم نے حیرت سے دانیال کو دیکھا۔ یہ جنرل کا آرڈر ہے دائم، میں کچھ نہیں کر سکتا، لے چلیے۔ میجر دانیال کے کہنے پر دانیال اور اس کی ٹیم علینا کو لے کر باہر کی طرف بڑھ گئے۔ دائم بغیر ایک لمحے کی دیر کے دانیال کے پیچھے بھاگا۔ آپ ہی؟ حریم روتی ہوئے علینا کے پیچھے جانے لگی کہ اذلان نے اس کا بازو پکڑا۔ چھوڑو مجھے میری آپی کے پاس جانا ہے۔ حریم بری طرح چلائی، پلیز حریم، ہماری ڈیوٹی کے بیچ میں مت آؤ، یہ جنرل کا آرڈر ہے، یقیناً انہوں نے کچھ سوچ کر یہ کہا ہوگا۔ اذلان اسے سمجھاتے ہوئے بولا، میری آپی بے قصور ہے، تم لوگوں کو اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ بجائے اصل مجرم کو ڈھونڈنے کے تم لوگ میری آپی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ حریم اذلان کا گریبان پکڑ کر دھاڑی، بے قصور کا تو پتہ نہیں، مگر تمہاری بہن بیوقوف ضرور ہے جو ایک اجنبی سے چاکلیٹس پکڑ لے اور اپنے آپ کو مشکوک بنا دیا۔ پھر ہو سکتا ہے تمہاری بہن ہی اس سب کے پیچھے ہو اور معصوم بننے کی ناٹک کر رہی ہو۔ اذلان غصے سے چلایا، بکواس بند کرو، خبردار جو میری بہن کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو۔ حریم نے غصے میں اذلان کے چہرے پر تھپڑ اسیر کیا۔ میری بہن ایک چونٹی کو نہیں مار سکتی اور تم اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ میں تمہاری جان لے لوں گی، فوراً بتاؤ کہاں لے کر گئے میری آپی کو؟ بولو اذلان، کہاں ہے میری آپی؟ حریم روتے ہوئے چلائی، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں۔ اذلان آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں خود اپنی آپی کو ڈھونڈ لوں گی۔ حریم کہتی فوراً دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہاں پاس ورڈ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ دروازہ کھولو، مجھے جانا ہے۔ حریم ایک بار پھر چلائی، یہ دروازہ تبھی کھلے گا جب میں چاہوں گا، اور فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ اذلان نے پرسکون انداز میں کہا، آئی ول کل یو اذلان، دروازہ کھولو۔ حریم غصے سے اذلان کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اذلان نے حریم کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر کمرے کا دروازہ کھول کر حریم کو کمرے میں دھکا دے کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ یو ایڈیٹ، دروازہ کھولو اذلان۔ حریم نے غصے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سب کے لیے ابھی یہی بہتر ہے کہ تم اندر بند رہو۔ اذلان کہتا آرام سے کاؤچ پر لیٹ گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ میجر دانیال کی شادی پر جو افسران کے بچے اغوا ہوئے تھے وہ ایک علینا نامی لڑکی نے اغوا کیے تھے۔ مزید بتاتے چلیں کہ ملزمہ نے چھوٹے بچوں کو بے ہوشی کی دوا کیے بغیر اغوا کیا اور افسران سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔
اس وقت ملزمہ فوج کی گرفت میں ہے۔ ہر نیوز چینل پر انینا کا نام لیا جا رہا تھا۔ گریٹ آسم، آسم نے کام کر دیا۔ ایک لڑکی مسکراتے ہوئے اسٹریم کو دیکھ کر بولی، یقیناً اب وہ ہمارا اگلا کام بھی کر دے گا۔ اس کے ساتھ بیٹھے آدمی نے مشروب کا گلاس اٹھاتے کہا، ظاہر ہے اسے اپنا بیٹا پیارا نہیں جو وہ ہماری بات نہیں مانے گا۔ ایک کام کرتے، اب اگلا کام آج رات ہی کرتے۔ ابھی سب کا دھیان اس بیوقوف الینا کی طرف ہے، کسی کا شک ہم پر نہیں جائے گا۔ کیا کہتے ہو شیری؟ وہ لڑکی اپنے برابر بیٹھے آدمی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی، ٹھیک ہے، سب کچھ آج ہی تیار کرواؤ میری جان، ہم لوگ بھی آج ہی نکلیں گے۔ اس آدمی نے رومائلہ کے بالوں پر بوسہ دیتے کہا۔ رومائلہ وہی لڑکی تھی جس نے الینا کو شادی پر بچوں کو چاکلیٹس دینے کا کہا تھا۔ اذلان لاؤنج بیٹھا تھا۔ حریم کے چلانے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی کہ اس کے فون پر میسج آیا، فوراً پہنچو۔ اذلان الرٹ ہوتا اٹھا اور حریم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اٹھو، ہمیں جانا ہے۔ اذلان نے حریم کو دیکھتے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ حریم جو دیوار سے لگ کر بیٹھی تھی ضدی انداز میں بولی، ضد مت کرو، تمہیں اپنی بہن سے نہیں ملنا؟ اذلان کی بات پر حریم فوراً سے اٹھی اور وہ دونوں فلیٹ سے نکل گئے۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کے کنارے اس وقت بالکل خاموشی تھی۔ جلدی کرو رومی، بچوں کو وین سے نکال کر جہاز پر پہنچاؤ۔ شہریار کے حکم پر رومائلہ نے اپنے آدمی کو حکم دیا۔ شہریار ملک کا برسوں پرانا دھندا تھا کہ وہ معصوم بچوں کو موٹی رقم کے بدلے دوسرے ملک میں بیچ دیتا تھا۔ اس کام میں رومائلہ اس کی ساتھی تھی اور وہ نہ جانے کتنے ماؤں سے ان کے لخت جگر چھین چکے تھے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ کچھ آرمی آفیسرز ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے سمندر کے راستے کو بند کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس بار فوجی آفیسران کے بچوں کو اغوا کر کے فوجی کو بلیک میل کے سمندر کا راستہ کھلوانے کا سوچا، جس میں کامیاب ہو گئے تھے۔ شیری، سب بچے جہاز میں بٹھا دیے، اس عاصم کے بیٹے کا کیا کرنا ہے؟ رومائلہ نے شہریار سے پوچھا۔ اپنے ملک سے غداری کرنے والا ہمارا کیا سگا ہوگا؟ اس کے بیٹے کو بھی ڈال دو، کسی پر کوئی رحم نہیں۔ شہریار کے کہنے پر رومائلہ نے سر ہلایا۔ تمام بچوں کو جہاز میں ڈال کر شہریار اور رومائلہ جہاز میں چڑھنے لگے تھے کہ کسی نے پیچھے سے ان کے سر پر بندوق تانی۔ ہاتھ اوپر، میں نے کہا ہاتھ اوپر۔ میجر دانیال اتنے زور سے دھاڑا کہ ہر طرف اس کی آواز گونجی۔ تمہیں تو فوج کافی عرصے سے ڈھونڈ رہی تھی شہریار اور شیری۔ دانیال مسکرایا، دیکھ کیا رہے ہو، مارو انہیں۔ شہریار اپنے بندوں پر چلائے مگر آفیسرز انہیں ہر طرف سے گھیر چکے تھے۔ تمہارے سارے آدمی پکڑے جا چکے ہیں، تم بھی ہار مان لو۔ میجر دانیال نے آخری وارننگ دی۔ بھائی، میں نے اذلان اور حریم نے پچھلے راستے سے سب بچوں کو نکال لیا، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے۔ دور سے کیپٹن دائیں کی آواز گونجی، گریٹ، میجر سائم آپ کا بیٹا بچ گیا۔ میجر دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میجر دانیال کی آواز پر میجر آسم شہریار کے سامنے آیا۔ پتہ ہے تم اچھے کھلاڑی تھے، اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتے تھے، مگر سب سے بڑی غلطی تم نے آفیسرز کے بچوں کو کڈنیپ کر کے کی، اور اس سے بھی بڑی غلطی کہ ایک میجر کو دھمکا کر۔ تم نے ابھی مجھے غدار کہا۔ غدار تو تم ہو جو اپنے ہی ملک کے بچوں کا سودا کرتے ہو۔ ایک بات کبھی مت بھولنا، ہم آفیسرز اپنی مٹی سے کبھی غداری نہیں کر سکتے۔ میجر سائم نے شہریار کے منہ پر زوردار مکہ مارا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا میجر، میں اتنی آسانی سے نہیں ہاروں گا۔ شہریار نے میجر آسم کی ویسٹ سے گھنٹا نکال کر اپنے پیچھے کھڑے میجر دانیال پر فائر کی۔ میجر بھائی! سب لوگ میجر دانیال کی طرف بڑھے جس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ شہریار پر دھڑ دھڑ گولیاں چلائی گئی تھی کہ وہ موقع پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی رومائلہ کو ہیڈ کوارٹرز بھیجوا دیا گیا تھا اور اسے سخت سے سخت سزا دی جانی تھی۔ سارا کا خیال، میجر دانیال نے بولنے کی کوشش کی۔ بھائی پلیز آپ ایسا مت کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دائم روتے ہوئے بولا۔ میجر دانیال کو ہسپتال لایا گیا تھا، 2 گھنٹے سے آپریشن چل رہا تھا۔ دائم کیسا ہے دانیال؟ حشمت اللہ خان جو ابھی پہنچے تھے پریشانی سے پوچھے۔ دادو آپ پریشان مت ہو، آپریشن چل رہا ہے، آپ دعا کریں۔ سارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ آپ بھی؟ الینا جو حشمت اللہ خان کے ساتھ آئی تھی، الینا کو دیکھ کر حریم اس کے گلے لگی۔ آپ کہاں تھی؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ میجر دانیال نے مجھے اپنے دادا کے پاس بھیج دیا تھا۔ ان کا مقصد شہریار کو یہ شو کروانا تھا کہ آفیسرز کا دھیان رومائلہ پر سے ہٹ چکا ہے تاکہ شہریار میجر آسم پر بھروسہ کر سکے۔ یہ سب پلان کا حصہ تھا۔ شکر ہے تمام بچے بچ گئے، بس اللہ میجر دانیال کو شفا دے۔ الینا کے کہنے پر سب نے آمین کہا۔ اور یہ بات آپ سب کو پتہ تھی سوائے میرے؟ حریم نے اذلان اور دائم کو گھور کر دیکھا۔ ہم نے تو تمہاری جذباتی طبیعت کی وجہ سے نہیں بتایا، ورنہ ہمیں پتا تھا تم نے کوئی اور مشکل کھڑی کر دینی ہے، اس لیے بھائی نے اذلان کو سختی سے اشارہ کیا تھا کہ اب کوئی غلطی نہ کرے جیسے تمہیں لانے کی تھی اس نے۔ دائم نے حریم کے بال بگاڑتے کہا۔
آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، خواہ آپ کے دوست کو میں نے اتنا مارا، حلیم اذلان کو دیکھ کے شرمندہ لہجے میں بولی، جس پر سب ہنس دیے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے۔ ڈاکٹر کیسا ہے دانیال؟ حشمت اللہ خان نے پریشانی سے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، گولی دل کے قریب لگی تھی، دل پر نہیں۔ اللہ کا شکر ہے وہ اب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ سارا کمرے میں داخل ہوئی جہاں اس کی زندگی سے جڑا شخص بے سود پڑا تھا۔ آپ نے کہا تھا جلدی آئیں گے، مجھے نہیں پتا تھا آپ سے ملنے کے لیے مجھے ہی آنا پڑے گا۔ سارا دانیال کے ہاتھ پر بوسہ دیتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ خود نہیں آئی، میری محبت کھینچ لائی آپ کو۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت برے ہیں آپ، اتنا رلایا آپ نے مجھے۔ سارا منہ پھیرتے بولی، اچھا ادھر تو دیکھیں میری طرف، کیا اتنی محبت ہے مجھ سے؟ دانیال نے سارا کے تھوڑے پکڑتے پوچھا، ظاہر ہے اپنی بیبی کے بابا سے محبت تو ہوگی مجھے۔ سارا نظر جھکائے بولی، مطلب؟ دانیال نے ناسمجھی سے کہا، سچی ہمارا بیبی؟ بات سمجھ آتے دانیال خوشی سے چلایا، جی۔ سارا شرم سے سرخ ہوتی بولی، تھینک یو میری جان۔ دانیال نے سارا کے ماتھے پر بوسہ دیا، بس کرے میجر صاحب، باقی رومانس گھر جا کر لیجیے گا، دادا بیچارے کب سے پریشان کھڑے ہیں، دائم نے شرارت سے کہتا اندر داخل ہوا۔ سارا فوراً سے رخ موڑتی پیچھے ہوئی تھی۔ حشمت اللہ صاحب کے پیچھے اذلان، حریم اور علینا بھی داخل ہوئے۔ ٹھیک ہو میرے شیر؟ دادا جان نے نم آنکھوں سے دانیال کی طرف دیکھا۔ جی دادا جان، اللہ کا شکر ہے، دانیال نے مختصر سے جواب دیا۔ ارے دادا، آپ تو کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہیں، دائم نے دانیال کو آنکھ ماری۔ دادا پلیز یار، ان دونوں کماروں کو بھی کوٹنے سے باندھے، شادی شدہ کپلز کو دیکھ کر جلتے رہتے ہیں۔ دانیال دائم کو گھورتا بولا، بیٹا مگر ان دونوں بیوقوفوں کو کون اپنی لڑکی دے گا؟ حشمت اللہ صاحب نے کہا لگایا، دادا دس از ناٹ فیئر، ہم میں کیا کمی ہے؟ اذلان نے دہائی دی، دادا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں چاہتا ہوں کہ حریم اور علینا ہماری گھر کی بیٹیاں بن جائیں، اور ان دونوں کے علاوہ ان نمونوں کی کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ دانیال نے دادا جان کی طرف دیکھ کر کہا، آئی لو یو بھائی، اللہ آپ کو درجن اولاد سے نوازے۔ اذلان اور دائم دانیال کے گلے لگتے بولے، جس پر سارا شرم سے سرخ ہو گئی، اور علینا اور حریم مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے ان کو اتنے صبر کے بعد بہترین سے نوازا تھا۔ بیٹا مجھے کیا اعتراض ہوگا، مگر تمہیں ان کی پسند کا کیسے معلوم ہوا؟ دادا جان نے ان کی خوشی دیکھتے دانیال سے پوچھا۔ یہ دونوں بھول گئے تھے کہ فلیٹ کے CCTV تک میری بھی پہنچ ہے، میں نے دیکھ لیا تھا جب یہ دونوں لڑکیوں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دانیال نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، بھائی یہ غلط ہے۔ دائم اور اذلان چلائے، جس پر سب کا قہقہہ گونجا۔